شہزادی کونین کی عزت و عصمت پہ باجمان بواز بلند صلوات ذکر پاک کی روحانیت کی وسعت کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، نبی اور آل نبی کی عزت و عصمت پہ باجمان بواز بلند صلوات۔ ذکر کے حقیقی وارث منتقم آل محمد سارت حسین بقیت اللہ شریک القرآن مظہر الایمان امام الدین سے والجاد امام قائم علیہ السلام کے ظہور کی تعجیل کے لیے مل کے باجمان بواز بلند صلوات۔ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی اشرف الانبیاء بالعبد الممجد ورسول المسدد مصطفی الامجد محمود الاحمد سیدنا و نبینا و شفیعنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی قوم الکاذبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی راضیہ مرضیہ بطول عذرا خاتون جنت خاتون قیامت صدیقۃ الکبریٰ ام الحسنین ام السبتین ام الائمہ بنت محمد مصطفیٰ زوجہ علی مرتضیٰ صدیقۃ الکبریٰ عالمہ غیر معلمہ فاطمہ الزہرا کی عزت و عصمت پہ مل کے باجمان بواز بلند صلوات۔ ایسے نہیں جیسے عزت زہرا کے ہنوں میں بلند ہے اتنی بلند آواز سے سارے صلوات۔ میرے انتہائی واجب الاحترام عزت مآب سادات غیر سادات سامعین محترم محبان محمد و آل محمد علیہ السلام عاشقان رسول و آل رسول، سب سے پہلے دعا گو رحمان و رحیم اللہ میرے عزت مآب واجب الاحترام سید محمود حسن شاہ صاحب، سید علی حیدر، سید اسد عباس، وہ بھی شاہ، ان تمام میرے عزاداروں محسن بھائیوں کی اور بزرگوں کی اس محنت کو، اس کاوش کو ماں حسنین کی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مالک ان کی نسلوں میں ذکر کریم کربلا کو جاری و ساری فرمائے۔ مالک ہمیں ایسا بنائے جیسے 5 12 14 ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ مالک ہمارے پردے والے امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے، لیکن رحمان اور رحیم اللہ سیدہ زہرا کی عزت و عصمت کے صدقے میں اس دنیا سے جانے سے پہلے
ہم سب کو کربلا کی زواری نصیب ہے۔ اس خمسہ مجالس کی روحانیت کی نصرت کے لیے، میرے بھائیوں کی کامیاب و کامرانی کے لیے، آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے نبی اور آل نبی کی عزت و عصمت پہ پانچ بآواز بلند صلوات۔ چونکہ یہ خمسہ مجالس بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے، اور مجھ سے پہلے قبلہ سرکار علامہ ضمیر حسن تقوی صاحب بھی عزت سیدہ پہ ہی بات کر رہے ہیں۔ مجھ طالب علم کی ضرورت تو نہیں ہے کہ میں بھی اپنی کم علمی سے عزت زہرا کا ذکر کروں، کیونکہ زہرا کی توصیف بیان کرنے کے لیے کم از کم لسان اللہ ہونا ضروری ہے۔ لیکن جتنے بھی یہاں پہ تشریف فرما ہو، ہر کوئی اپنی اپنی نوکری پیش کر رہا ہے، میں بھی اس در پہ گداگر کی نصیحت سے بنت محمد مصطفیٰ کی دہلیز پہ سجدہ تعظیم کرتے ہوئے بڑے پیار و محبت کے ساتھ پہلا جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ جس کی اولاد آل محمد ہو کے پھر محمد ہو، اسے زہرا کہتے ہیں۔ جس کی اولاد آل محمد ہو کے پھر محمد، اسے زہرا کہتے ہیں۔ میں آپ کے حسن سماعت پہ یقین کامل رکھتے ہوئے عزت زہرا کا دوسرا جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ جس کی دہلیز نبوت کی سدرۃ المنتہا ہو، اسے زہرا کہتے ہیں۔ اسد بھائی میں پھر کہہ رہا ہوں، علی حیدر میں پھر جملہ کہتے ہیں۔ جس کی دہلیز نبوت کی سدرۃ المنتہا ہو، اسے زہرا کہتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کسے کہتے ہیں؟ لالا مسلم آپ تو جانتے ہو کہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عرش پہ جا رہے تھے تو سید الملائکہ جبرائیل بھی محمد مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ سدرۃ المنتہا اس مسجد کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ سید الملائکہ جبرائیل جیسا فرشتہ رک گیا اور رک کے کہا، اگر بال برابر آگے بڑھوں تو چل جاؤ۔ جہاں جبرائیل رک جائے وہ سدرۃ المنتہا اور ہے، جہاں محمد رک جائے یہ سدرۃ المنتہا۔ جہاں جبرائیل رک جائے وہ سدرۃ المنتہا، اور جہاں سید الانبیاء رک جائے یہ سدرۃ المنتہا۔ بولو میرے ساتھ، میں آپ کی توقعات سے پہلے اپنے وقت کے اندر ہی، چونکہ یہ میرا گھر ہے، میرے بزرگ ہیں، میں اس سے پہلے بھی یہاں پہ تعداد پڑھا، مولا کی گداگری میں حاضر خدمت ہو چکا ہوں۔ قطر کی سرزمین پہ محمود الحسن شاہ صاحب کے پاس بھی ایام فاطمیہ کی مناسبت سے ہی نوکری پیش کر چکا ہوں، لیکن میں بڑے پیار و محبت کے ساتھ بڑے قریب ہو کے جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ جس بندے کے دل میں بطول کے لیے جتنی محبت ہے اتنا وہ شریف ہے۔ میرے برادر عزیز کی یہ چند روز بعد انشاءاللہ اگلے ماہ میں شادی ہے۔ مولا شہزاد علی اکبر کی جوانی کے صدقے میں خوشیاں عطا ہو جائیں۔ جس بندے کے دل میں بطول کے لیے جتنی محبت ہے اتنا وہ
کچھ ہوگا، لیکن آپ کے ماحول کو دیکھتے ہوئے میں بات کو آگے بڑھا دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا۔ زہرا کی تحریر کی عزت کا تعارف خدا قرآن میں کروا رہا ہے۔ والنجم اذا ہوا، مجھے قسم ہے اس تحریر کی جہاں پہ ستارے نے سجدہ کیا۔ جملہ زبان پہ آ رہا ہے لیکن ماحول کو دیکھتے ہوئے ہضم کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنا بڑا ستارہ دہلیز سیدہ پہ آ جائے۔ اسد بھائی، لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے، اتنا بڑا ستارہ دہلیز سیدہ پہ اترے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں میرا ان سے یہ سوال ہے، مجھے بتاؤ جبرائیل کے پروں کی قد و قامت کتنی تھی؟ زہرا سب سے راضی ہو، باپ بھی زہرا کسی کا محتاج نہ کرے۔ جبرائیل علیہ السلام پروں کی قد و قامت، برادران اہل سنت نے بھی اپنی چچب کتابوں میں لکھا جبرائیل کے پر اتنے بڑے تھے کہ ایک پر مشرق سے ٹکراتا تھا، دوسرا پر مغرب سے ٹکراتا تھا۔ جبرائیل کے پر اتنے بڑے، ایک پر مشرق سے ایک پر مغرب سے۔ چلو اور آسان کرتا ہوں، جبرائیل کے پروں کی قد و قامت بتاتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، ابھی نبی اللہ کو کنویں میں پھینکا ہی تھا، آواز توحید آئی، جبرائیل جی رب جلیل، میرے نبی کو انہوں نے کنویں میں پھینکا ہے، اس کا بدن پانی سے مس نہ ہو، اپنے پروں پہ اٹھا لے۔ مولا تمہیں سلامت رکھے۔ جبرائیل یوسف علیہ السلام کنویں میں گرا دیا، پانی سے بدن مس نہ ہو، اپنے پروں پہ جا کے میرے نبی کو یوں عرش سے جبرائیل چلا، یوں کنویں میں یوسف نبی کو پھینکا، ابھی بدن پانی سے مس نہیں ہوا کہ پروں پہ جبرائیل نے اٹھا لیا۔ خود سوچو پار کتنے بلند تھے، خود سوچو وہ پروں میں کتنی طاقت تھی کہ عرش سے فرش پہ نبی اللہ کو چند لمحوں سے پہلے اپنے پروں پہ اٹھا لیا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں اتنا بڑا ستارہ دہلیز سجدہ پہ کیسے آ سکتا ہے، میں جواب دینے لگا ہوں عالم سوالوں، اتنا بڑا جبرائیل جس دروازے پہ آگے یتیم بن سکتا ہے، مسکین بن سکتا ہے، اسیر بن سکتا ہے، درزی بن سکتا ہے، کیا ستارہ کمی نہیں بن سکتا؟ بی بی پوچھ رہی ہے کون؟ اپنا عہدہ نہیں بتا رہا، اپنا منصب نہیں بتا رہا، یتیم ہوں، مسکین ہوں، اسیر ہوں، انا خیاط الحسنین، حسنین کا ترسی ہوں۔ بھائی میں جملہ کہنے لگا، حیدر بھائی ایک جملہ کہنے لگا، مومنین اکرام جملہ کہنے لگو، آپ کے حوالے کرو۔ جبرائیل نے اپنا عہدہ نہیں بتایا کہ میں سید الملائکہ ہوں، جبرائیل نے کہا یتیم مسکین ہوں،
جبرائیل زمانے کو درس دے رہا ہے، زہرا کے دروازے پہ عہدے لے کر آنا، کبھی شبیر بن جانا، کبھی بشیر بن جانا، کبھی آپ بھی مختوم بھائی کون ہے؟ کسی کا محتاج ہے۔ سطفی بھائی بھی ممبر کی طرف تشریف لے کے آ رہے ہیں، اور میرے ساتھ اہل بیت عزت ماں بھائی کا غلام عباس سطفی صاحب کا ممبر پہ آنے سے بات کی نہیں ہے کہ میں نے اب اپنی بات کو سمیٹنا ہے۔ عزت زہرا پہ مل کے بعد ماں بابا سے بلند سلوات پڑھنے سارے۔ اب میں بات کو سمیٹ انشاءاللہ مالکوں کی عمر سے پھر نوکری ڈیوٹی ہوتی ہے۔ جس کی دعا کا نام عباس ہو اسے زہرا کہتے ہیں۔ کل کا دن جو گزرا ہے وہ جناب ام البنین کی شہادت ہے۔ آج میرا ارادہ میری نوکری کرنے کی جو نیت تھی وہ مکمل جناب ام البنین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، لیکن چونکہ وقت کم ہے اس حوالے سے یہ میرے بھائی ہیں اسد عباس حیدر عباس علی حیدر، لہٰذا اس حوالے سے ایک بانی مجلس ہونے کی حیثیت سے میں اپنی بات کو بالکل سمجھ گیا۔ جس کی دعا کا نام عباس اسے زہرا کہتے ہیں۔ جن کے کپڑے رضوان جنت لے کر آئے اسے حسنین کہتے ہیں، اور جس کے کپڑے دکھے پہلو سے سی کے جائے اسے عباس کہتے ہیں۔ مولا کے رہائی کو مقدمہ زہرا بے شمار کر، مولا کسی کمینے کا محتاج ہے، مولا تیری ہائی کو جن کا چولہ سید الملائکہ جبرائیل ہلائے اسے حسنین کہتے ہیں، اور جس کا چولہ خود حسین ہلائے اسے عباس۔ جس کی تربیت کا نام عباس ہو اسے ام البنین کہتے ہیں۔ کل کی شب کی مناسبت سے اور آج کے دن کی مناسبت سے سطفی بھائی صرف دو جملے کہتے ہیں، ممبر آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ جب مولا امین کائنات سے عقد ہوا نا، بی بی ام البنین کی ڈولی اٹھائی گئی، ابھی دہلیز زہرا پہ پہنچی نہیں، کہا یا علی مجھے ڈولی سے اترے، دہلیز زہرا پہ آگے بی بی ام البنین سلام کیا، ادب کیا، سجدہ سلام کر کے اندر تشریف لے یا علی زہرا کی اولاد کہاں پہ حسن و حسین نے کہا یا علی ان کو بلائیے۔ بی بی ام البنین نے دونوں شہزادوں کو بلایا۔ میں نے روایات اپنی خود آنکھوں سے پڑھی ہے کہ بی بی نے حسن مولا اور حسین مولا سے کہا دونوں شہزادے اپنی پشت کے ساتھ پشت لگا کر بیٹھ جائیں۔ حسن مولا حسین مولا نے پشت سے پشت کو ملایا۔ بی بی ام البنین نے دونوں شہزادوں کا طواف کرنا شروع کیا۔ 3 چکر لگانے کے بعد، طواف کرنے کے بعد حسن اور حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھے کہتی ہے یہ نہ سمجھنا ماں بن کر آئی ہوں، میں تو آپ کی کنیز بن کے آیا۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا وعدہ کرتی ہوں اللہ نے مجھے اولاد دی، ایسی تربیت کروں گی کہ کتب وفا کے اندر ان کے نام سنہری حروفوں میں نظر آئے۔ بس مختصر کر رہا ہوں، بہت طویل گفتگو کی طرف نہ جاؤ، بات کو سمیٹ لیں۔
حسین نے مدینہ چھوڑا. ہر کوئی محمد کے سوال ہوا. بی بی ام المؤمنین نے مولا عباس کو بلایا. عباس جی میری امام میرے ساتھ روزے رسول پہ آ. عزاداران امام مظلوم کربلا جو نتیجہ سن رہے ابھی سے ہائے کہہ رہے ہو. مومن کا دل ہی قبر حسین ہوتا ہے. تربیت بی بی ام المؤمنین بتانے لگا ہوں کہ بی بی نے عباس کو کیسے دربار چڑھایا. وفا کی ملکہ نے عباس کو بلا کے کہا قبر رسول پہ آ کے, عباس بتا یہ کس کی قبر ہے؟ اماں نبیوں کے سلطان کی. میں کون ہوں؟ اماں میری ماں ام المؤمنین ہے. عزاداران امام مظلوم کربلا زندگی میں پہلی دفعہ بی بی ام المؤمنین نے عباس کے سامنے سے سر سے چادر کو اتارا. چادر کو ہٹا کے کہا عباس ایک ہاتھ رکھ میرے ننگے سر پہ, ایک ہاتھ رکھ قبر رسول پہ, اور وعدہ کر جب تک تیرے ہاتھ سلامت ہے کوئی زینب کی چادر کی طرف نہ دیکھے. رو کے کہا اماں مجھ سے وعدے لے رہی ہو, آقا حسین سے کہہ دو مجھے لڑنے کی اجازت. دو محرم کو کربلا میں پہنچا, 7 محرم کو پانی بند ہوا. شب عاشور کی شب آئی. سوکھے ہونٹوں سے حسین بہنوں کو قرآن سنا رہا ہے. عجیب دن تھا 10 محرم کا. اکبر کی اذان سے شروع ہوا, حسین کی سجدے پہ مکمل ہوا. ظالم کی 13 ضربیں چل رہی تھی. 70 قدم پہ بہن, 4 قدم پہ بیٹی قاتل کی منتیں کر کے کہہ رہی تھی نہ مار میری ماں نے چکیاں پیش کے بھالا ہے. عزاداران امام مظلوم کربلا شہادت حسین کے بعد زینب کے سر پہ چادر نہیں, ہاتھوں میں رسیاں, کبھی شرابی کا دربار, کبھی بدماشوں کا ہجوم. شدید حضروں من اللہ, حضروں من اللہ. شام کی رہائی کے بعد مدینے سے کربلا سے ہوتا ہوا یہ قافلہ مدینے میں پہنچا. آخری جملہ اگر ممبر پر چھوڑ دیتا ہوں, سامنے ہر لوگ تشریف فرما ہو. عزاداران امام مظلوم کربلا جیسے ہی بشیر محاری نے جناب ام المؤمنین سے آ کے کہا نا تیرا عباس مارا گیا, چپ کر کے بشیر محاری کو دیکھ رہی تھی. ملکہ وفا کا جملہ سننا, بی بی ام المؤمنین کی سطریں سننا. جیسے کہا تیرا عباس مارا گیا, رو کے کہتی ہے میں نے کب پوچھا ہے عباس کو کیا ہوا, مجھے یہ پتا حسین کی کیا حالت ہے. عزاداران امام مظلوم کربلا کہا حسین مارا گیا. جب بشیر نے کہا نا حسین مارا گیا, بی بی ام المؤمنین نے پوچھا اب پتا میرا عباس کہاں تھا. عباس بھی ہو, حسین بھی مارا جائے, یہ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا تیرا بیٹا مارا گیا. کہا کتنے مارنے والے تھے؟ بشیر محاری نے کہا لاکھوں مارنے والے تھے. لوگ کہتے لاکھوں کجا میرا عباس. حسین تک کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا جب تک میرا عباس موجود تھا. جیسے کہا نا لوگ, بشیر نے کہا تیرے عباس کی مجبوری تھی. جب عباس زین سے زمین پہ آیا اس کے بازو ساتھ نہیں تھے, اس کو حسین کی چپ نے مار دیا, اس کو زینب کی خبر. عزاداران امام مظلوم کربلا شہادت حسین کے بعد آخری جملہ کہہ رہا ہوں اور منبر چھوڑ کے منت کر کے کہہ رہا ہوں, بڑے آرام سے حضرت یہ چند سطریں سنا. آخری جملہ بی بی ام المؤمنین نے وعدہ کیا میرے اللہ میں علی کی زوجہ ہوں, میں تیرے ساتھ وعدہ کرتی ہوں میں جب تک زندہ رہوں گی میں اپنے عباس کو نہیں روں گی. ہائے کہہ دینا, ہائے کہہ دینا, او مولا تیری ہائے محترمہ زہرا میں شمار فرما. میں علی کی زوجہ ہو کے وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ ہوں میں عباس کو
شان سے 4 قبریں بنائی، یہ عباس کی قبر، یہ عبداللہ کی قبر، یہ جابر کی قبر، یہ عمران کی قبر، اپنے 4 بیٹوں کی قبروں کی شبیہ بنائی، شبیہ بنا کے کہا یہ نہ سوچنا میں تجھے روکی، میں تجھے کیوں رو، میں تو زہرا کے بیٹے حسین کا گریہ کروں گی۔ ادھر حسین کی قبر کی شبیہ بنائی، رو رہی تھی، روتے روتے بی بی طالب کی شب، اور آج کا دن بی بی ام البنین نے کہا میرے اللہ جانے آج میرا دل کیوں کر رہا ہے، میں اپنے عباس کو رو، میں اپنے جعفر کو رو، اس سے پہلے میرے اللہ میری آنکھوں سے عباس کے نام کے آنسو نکلے، میری روح قبض کر لے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا ادھر